बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है हफ्ते का और 16 सितंबर 2023। चलते हैं आज के अखबारात की ख़बरों की तरफ। आज तमाम के तमाम अखबारात की एक ही लीड है, वो है नैब तरमीम कलअदम दूसरी अदालतों को मुंतकिल और ख़त्म किए जाने वाले तमाम केसेस एक हफ़्ते के अंदर दोबारा एहतसाब अदालतों में लगाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच ने नैब कानून की 10 में से 9 तरमीम कलअदम कर दी। सर्वसा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने की शिकें बरकरार। जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसले से इख्तलाफ। फ़ैसले से जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, सलीम मांडवीवाला, शौकत तरीन, साद रफ़ीक समेत मुतअद्दिद सियासतदानों के ख़िलाफ़ केस बहाल। नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त काबिल समाअत। 500 मिलियन तक के रेफरेंस नैब के दायर कार से खारिज करने। नैब तरमीम के माजी से इतला की शिकें भी कलअदम। नैब तरमीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज़ भी बहाल। प्ली बारगेन के हवाले से की गई नैब तरमीम भी कलअदम। चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत भी बहाल, ये 3 साल कर दी गई थी। इनकी तकर्री के लिए पार्लियामेंट को दिया गया इख्तियार भी ख़त्म। नैब तरमीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हकूक़ मुतासर हुए, ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से कहा गया है। उमर अता बंदयाल रात को रिटायर हो गए। ये उनकी ज़िंदगी का बल्कि चीफ़ जस्टिस होने के दौरान का आखिरी फ़ैसला था। मंसूर अली शाह साहब ने इसकी मुखालफत की, जबकि दूसरे जज एजाज़ुल हसन ने वही कुछ कहा जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से कहा गया। मंसूर अली शाह साहब क्या कहते हैं? नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ख़ुद बुनियादी आइनी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। मेरे नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं, पार्लिमान की बालादस्ती है जो 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदा है। फ़ैसले में इस बात को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया कि पार्लिमान के पास कानून वापस लेने का भी इख्तियार है। इख्तलाफी नोट में जनाब मंसूर अली शाह साहब की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया है। इस पर मज़ीद बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नैब तरमीम का, इस कानून का जिस तरह से उड़ा दिया गया है इसका मुस्तकबिल क्या होगा। इसका मुकम्मल इन्हिसार इस्टेब्लिशमेंट पर है। क्या इस फ़ैसले को बरकरार रखने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी, या जिस तरह से उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया है इसको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है। और जब ये कानून बन रहा था तो क्यों कानून बनने दिया गया अदालत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? उस वक्त कहा जा रहा है कि इन लोगों की इम्पोर्टेड हुकूमत की ज़रूरत थी, इसलिए उनको थोड़ा सा रिलीफ़ दिया गया। और जब अब फ़ौज ने देख लिया कि उनकी ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की मुखालफत नहीं की गई। बाकी काजी फ़ैसल साहब इस केस को क्या उड़ा देंगे, ये भी डिपेंड करता है कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है। अगर वो इस तरफ खड़ी है जिस तरफ काजी फ़ैसल खड़े हुए नज़र आते हैं तो फिर तो यह कानून उड़ जाएगा। भी कहा जा रहा है कि एक तरफ ये फ़ैसला आया, दूसरी तरफ काजी फ़ैसल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस लगाकर जवाबी वार कर दिया। उन्होंने ये केस 18 सितंबर के लिए मुकर्रर किया है। इसी केस के दौरान ही हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने रिमार्क्स देने के हवाले से, नंबर देने के हवाले से हाफ़िज़ कुरान को, केस वो था, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला वो मामला उठा दिया था। इसी तरह से हो सकता है कि काजी फ़ैसल साहब उसी केस में इसके बारे में भी कोई फ़ैसला कर दें और उसी तरीके से पहले की तरह ये कानून बहाल हो जाए जैसा ये नया कानून बनाया गया था। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि नैब तरमीम फ़ैसला मुतनाज़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया है। इमरान खान को 90 रोज़ के रिमांड के लिए इधर से उधर फिर अब होना पड़ेगा। एक तरफ वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इससे तो इमरान खान को नुकसान होना है। बहरहाल आगे चलते हैं। निगरान वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से कहते हैं, नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा ले रहे हैं, वज़ारत कानून की राय आने पर फ़ैसला करेंगे। एहतसाब सिर्फ सियासतदानों ही नहीं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का भी होना चाहिए।
ساتھ ہی یہ نیب کی طرف سے یہ خبر بھی دے دی گئی ہے، وضاحت کر دی گئی ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے خلاف تحقیقات میرٹ پر ختم کی گئیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ سے اسی کے ملزم تھے نیب کے، اور نیب کو باہر آ کر کہنا پڑا کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، کہا تھا نیب ختم کر دو، اب مقدمات سب بھگتیں گے۔ بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو پھنس گئے ہیں۔ اب نکلتے ہیں نیب ترامیم والے اس فیصلے سے، اگلی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور بڑی مایوس کن خبر ہے عام پاکستانی کے لیے، پیٹرول 26.2، ڈیزل 17.34 روپے فی لیٹر مہنگا، نوٹیفیکیشن جاری، رات کو یہی قیمتیں لاگو کر دی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں الیکشن کمیشن فوری انتخابی شیڈول کا اعلان کرے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کوڑے کھائے مگر جمہوری جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان سیاستدانوں سے بات ہو سکتی ہے جو سانحہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کس بوٹ کیریئر کی بات کی جا رہی ہے؟ تورخم بارڈر 9 روز بعد آمد و رفت اور مال بردار گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے لیے منافع کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا۔ فواد حسن فواد نے نگران وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس سیکورٹی پاسبان امن کے نام سے نئی فورس قائم۔ پنجاب حکومت نے 5 افسروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے، اور ادھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا کرتا ہے۔ گھوٹ کی گڈو انٹرچینج پر گاڑی اور ٹرالر میں تصادم، دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ گاڑی اور ٹریلر نہیں ٹرالر۔ پنجاب میں سیکٹریز اور گریڈ 20 کے افسران کے تقرر و تبادلوں پر پابندی۔ ایک طرف تب پابندی، دوسری طرف ہم نے آپ کے سامنے وہ خبر رکھی جس میں تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ سول ایویشن نے پی آئی اے کو 1 ارب روپے دے دیے، ملازمین کو تنخواہیں جاری۔ پہلے 14 ارب روپے دیے گئے تھے، وہ بھی۔ لیسکو کا آپریشن جاری، مزید 304 بجلی چور پکڑے گئے، 20 گرفتار۔ پکڑے گئے 304 اور گرفتار ہوئے 20۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حق اور انصاف کی جیت، خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے وہ نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلے پر رد عمل دیا ہے۔ کوئٹہ سیکورٹی فورسز پر حملہ، فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد ہلاک، صوبے دار شہید۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے چین کا ون ونڈو آپریشن سسٹم بہترین ماڈل ہے۔ محسن نقوی صاحب کی طرف سے چین کی طرف جھکاؤ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس، چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور لیکن رہا نہیں ہوئے، دھماکوں سے ڈرنے والا نہیں، مزید قوت سے مہم چلاؤں گا۔ حافظ حمداللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، کسی نے کہا تھا کہ حملہ یہ خود کروایا ہے، اس کی قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کو سفاک ذہنیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کے بیٹے پر غیر قانونی طور پر بندوق خریدنے کے کیس میں فرد جرم عائد، یہ امریکہ ہے، مغرب ہے، وہاں پہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، انصاف ہو بھی رہا ہے۔ اٹک جیل حکام کا چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے سے انکار، جیل قوانین میں گفتگو کی اجازت نہیں۔ سپرنٹنڈنٹ کا عدالت میں تحریری جواب، جج خصوصی عدالت نے سپرنٹنڈنٹ کے جواب پر 18 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ گڈ ٹو سی یو آل مائی ڈیئر فرینڈ۔ چیف جسٹس کا عدالت میں آخری روز، وکلاء صحافیوں کا شکریہ، میڈیا کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں۔ میڈیا فیصلوں پر تنقید ضرور کرے لیکن ججز پر نہ کرے۔ تنقید کے جواب میں ججز اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھ سے ملک اور انصاف کے لیے خدمت لی، اللہ کے لیے اپنا فریضہ ادا کیا۔ یہ جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کی آخری روز کی عدالت میں کی گئی گفتگو ہے۔ تو ناظرین، عمر طاہر بندیال صاحب کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کو سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے، لیکن کچھ فیصلے ان کے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان پر تاریکی کا دور جاری کر دیا، جیسے امپورٹڈ حکومت کو پاکستان پر مسلط کرنا تھا۔ ہائی کورٹ کا ون وے کی خلاف ورزی پر 2000 روپے جرمانے کا حکم۔
پرویز الہی کی سیشن عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ، محمد خان بھٹی کی اینٹی کرپشن فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی، ثانیہ جڑاوالا جوڈیشل انکوائری کرانے کی درخواست پر حکومت سے جواب طلب، دوسری شادی بیرون ملک فرار ہونے پر شوہر اشتہاری قرار، ٹی آئی کے 59 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ ادھر دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے کیسا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ منشا بم کی رہائی کے لیے درخواست خارج، گرفتاری قانونی قرار دے دی گئی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے منشا بم کی پولیس سے رہائی کے لیے درخواست کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ مسلم لیگ اورنج لائن ٹرین چینی کنٹریکٹرز کی مقروض 1.5 ارب سے زائد رقم واجب الادا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مزید 241 گیس کنیکشن منقطع، ہفتہ وار مہنگائی میں 25% کمی مجموعی 26.27% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، نام نہاد آپریشن کی آڑ میں بھارت نے کشمیریوں کا جینا محال کر دیا۔ مشال ملک، سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف کے منافی، ریاستی انتظامی ڈھانچے کو نقصان ہوگا۔ سعد رفیق صاحب کی طرف سے کہا گیا جن کے کیسز بحال ہو گئے ہیں، تو یہ آپ بتائیں گے کہ اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ عوام کو ریلیف ملنے تک مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔ ظاہر ہے ایسی بات سراج الحق صاحب کر سکتے ہیں۔ سوئی سے کراچی جانے والی گیس پائپ لائن میں دھماکہ، مختلف شہروں کو سپلائی معطل، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف یہ کس حیثیت سے، کس وقت سے یہ بات کر رہے ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو مخدوش کرنے کی کوشش ہے، سازش ہے یا منصوبہ بندی ہے؟ پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ مسعود خان صاحب کی طرف سے یہ ورلڈ افیئر کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، مرتضیٰ بندیال کے جانے پر ہم یوم نجات منا رہے ہیں۔ عطا عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، پی آئی اے کی بندش کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ یہ ترجمان پی آئی اے نے کہا ہے۔ بہرحال وہ ان کو 1 ارب روپے تنخواہوں کے لیے مل گیا، پہلے یہ 14 ارب روپے پی چکے ہیں۔ عدالت نے میرے خلاف کیس نیب کو واپس نہیں بھیجا تھا۔ اسحاق ڈار کی طرف سے اپنی صفائی دی گئی ہے۔ ڈھاکہ میں پاکستان پارٹی کی رجسٹریشن کے خلاف درخواست خارج، بغاوت پر اکسانے کا کیس، علی وزیر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ عمران خان کے کیس کے حوالے سے سائفر کیس کے اخراج کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سے اعتراضات دور، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عملہ کو ترمیم کے لیے دائر درخواست پر ڈائریکٹری نمبر لگانے کی ہدایت۔